نحمده نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته إليهم أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العزت کی ذات دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں ہمارا مقدر فرمائے، ہمیشہ خیر ہمارا مقدر ہو اور شر سے محفوظ فرمائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، آج کا جو ہمارا جمعہ کی گفتگو کا عنوان ہے وہ اللہ پاک کی توفیق سے میں نے اولاد کے حقوق اور فرائض اس کو منتخب کیا ہے. اسی مناسبت سے میں نے سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 31 وہ بھی تلاوت کی ہے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، جس طرح اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو تمام مخلوقات میں افضلیت عطا کی ہے، اسی طرح اس کے حقوق اور فرائض بھی ہیں، اور اس کے حقوق اور فرائض سے متعلقہ ذمہ داریاں بھی ہیں جو باقی مخلوقات سے جداگانہ ہیں. ان ذمہ داریوں میں سے اولاد کی تربیت اور حقوق بھی ہیں جس کا ادا کرنا اللہ رب العزت کی ذات نے انسان پر فرض کیا ہے. جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی
والدین پر کچھ حقوق ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے کا حکم اولاد کو دیا ہے، ایسے ہی اس نے اولاد کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ اور جب انسان اللہ رب العزت کی ذات کے بتائے ہوئے حقوق اور فرائض ادا نہیں کرتا، اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتا، اس میں کوتاہی کرتا ہے، تو پھر اس کے برے اثرات سامنے آتے ہیں۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، سب سے پہلا جو حق اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو دیا ہے وہ زندگی کا حق ہے۔ زندگی کا حق ہے۔ اسلام سے قبل کا اگر آپ زمانہ دیکھیں تو قبل از اسلام کفار اور مشرکین جو تھے وہ اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیتے تھے، حمل ضائع کروا دیے یا ابورشن کروا دیے یا کسی بھی طرح قتل کر دیتے تھے، اولاد کو پیدا نہیں ہونے دیتے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یا معاشی تنگی کی وجہ سے قتل کرتے، نمبر ایک، کہ اگر ہماری اولاد پیدا ہوئی تو ہم کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، اس کی تربیت کہاں سے کریں گے، اس کے اخراجات کیسے پورے کریں گے۔ تو پہلا وہ تھا معاشی تنگی کا معاملہ۔ دوسرا مذہبی عقیدت مندی تھی، اندھی عقیدت تھی کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے بتوں کے لیے، اپنے معبودوں کے لیے قربان کیا کرتے، ذبح کیا کرتے، قتل کر دیتے۔ جب اسلام کا دورہ ہوا اور اللہ رب العزت کی ذات نے اسلام کو دین بنا کر بھیجا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا، اس کی دعوت دی، تو قرآن اور سنت نے اولاد کو زندگی کا حق بھی ادا کیا، اور پھر اس کا جو قتل ہے اس کے قتل کو اخلاقی بھی اور قانونی طور پہ بھی جرم قرار دیا۔ اسلام کے آ جانے کے بعد اولاد کو قتل کرنا یہ قانونی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی جرم بن گیا، خواہ وہ معاشی صورتحال ہو یا وہ مذہبی صورتحال ہو، دونوں صورتوں میں اب اولاد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں صورتوں میں اولاد کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ جو ایک ان کا ذہن تھا معاشی تنگ دستی والا، اور لوگ سوچتے تھے کہ اگر زیادہ اولاد ہوئی تو ہم کیسے نان و نفقہ پورا کریں گے، ہم کیسے اس کے اخراجات کو پورا کریں گے، اور وہ ان کا قتل ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو روکتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے کبھی قتل نہ کرو، کبھی بھی اس ڈر سے اور اس خوف سے قتل نہ کرو کہ بھئی میں اکیلا کمانے والا ہوں، میری اولاد ہو جائے گی، میں کہاں سے ان کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، کہاں سے نان و نفقہ ادا کروں گا، کہاں سے ان کی اچھی تربیت کروں گا، کہاں سے تعلیم دلواؤں گا، ان کے جوتے اور کپڑے اور کھانے پینے، خوراک اور دوائیوں کے اخراجات کیسے پورے کروں گا۔ تو یہ سارا اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بلکہ ارشاد فرمایا، نحن
نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم زندہ ہو، کما رہے ہو، تو زندہ ہونے کی وجہ سے یا کمانے کی وجہ سے تم خود اپنا رزق کما کے کھا رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن سے یہ بات غلط فہمی نکال دو۔ اگر ہم تمہیں تندرستی ہی نہ دیتے، اگر صحت ہی نہ دیتے، ہاتھ پاؤں ہی نہ دیتے، تو کیسے کماتے اور کھاتے؟ رزق تو اللہ کی ذات ان کو بھی دے رہی ہے کہ جن کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، جن کے ٹانگیں بازو نہیں ہیں، جو کما نہیں سکتے، رزق تو اللہ کی ذات ان کو بھی دے رہی ہے۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ہم ان کو بھی روزی روٹی دیں گے، ان کی پرورش بھی کریں گے، جو ان کا خرچ ہوگا ان کو بھی دیں گے۔ بھئی تمہیں بھی تو ہم ہی دے رہے ہیں، اگر ہم تمہیں دے سکتے ہیں تو ہم آنے والی جو نسل ہے اس کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اگر تمہیں رزق دے رہے ہیں تو خبردار اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو، انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، بے شک اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کی ذات نے آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا کہ جو اولاد کو اس وجہ سے قتل کرے گا، یا مذہبی عقیدت کی وجہ سے یا بھوک اور خوف کی وجہ سے، تو فرمایا جس نے بھی اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کیا اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ اور قتل کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور بروز قیامت بھی سب سے پہلے اللہ کے حضور جس کا مقدمہ پیش کیا جائے گا وہ قتل ہونے والا ہوگا۔ قتل کا مقدمہ، کہ بتا بھائی کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ وہ بھی سوال کرے گا، مجھے بتاؤ مجھے کیوں قتل کیا، میرا جرم کیا تھا؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے جو پرورش کا حق ہے وہ بھی والدین پر لازم کیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ الطلاق اس کی آیت نمبر 7 میں اس کا ارشاد فرمایا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ صاحب وسعت کو، یعنی جس کے رزق کو ہم نے وسیع کیا ہے، جس کو وسیع رزق دیا ہے، اس کو اسی حساب سے، اسی وسعت کے لحاظ سے اپنی اولاد پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور جس شخص پر ہم نے رزق کو تنگ کر دیا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا رزق تنگ ہے، جس کے اوپر رزق کی تنگی ہے، وہ اسی روزی میں سے اور اسی رزق میں سے بطور نفقہ اپنی اولاد پر خرچ کرے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ یعنی کمزور بھی خرچ کرے، لیکن کمزور اپنی حیثیت کے مطابق، اور طاقتور مالدار وہ بھی خرچ کرے اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، خبردار اللہ رب العزت کی ذات کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی برداشت سے باہر ہو، کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جتنا اس نے کسی کو عطا کیا ہوا ہے، عطا سے زیادہ اللہ رب العزت کی ذات کسی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اور یاد رکھو کہ آج تم یہ شکوہ کرتے ہو کہ اللہ کی ذات نے میرا رزق تنگ کیا ہوا ہے، رزق کی تنگی ہے، آج تو یہ شکوہ کرتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، ان قریب وہ دن آنے والے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی ذات اس مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے، تمہارے لیے کشادگی ہو جائے، کشائش ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات یہ دن جو ہیں ان کو ختم فرما دے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص تم میں سے حاکم ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق کل کو سوال کیا جائے گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاکم بھی ہے، نگہبان بھی ہے، اور کل کو جواب دہ بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حاکم میں وقت جو بادشاہ ہے، جو خلیفہ ہے، وہ بھی نگہبان ہے، اور اس سے پوری عوام الناس کا سوال کیا جائے گا، رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیری رعایا میں اتنے بھوکے تھے، تو نے ان کے لیے کیا انتظام کیا؟ جب تو حاکم تھا تیرے زمانے میں اتنی قتل و غارت گری ہوئی، تو اس قتل و غارت میں، اس فساد میں تو نے کیا کیا؟ تیرے زمانہ اقتدار میں ناانصافی عروج پر پہنچی، تو نے اس وقت کیا کیا؟ تو حاکم سے یہ سوال ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مرد کو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے گھر والوں کا نگہبان بنایا، وہ گھر والوں پر حاکم ہے۔ تو جس طرح حاکم وقت، حاکم ملک سے سوال ہوگا کہ تیرے پاس یہ ملک تھا، اقتدار تھا، تو نے کیا کیا، اسی طرح مرد سے بھی یہ سوال ہوگا کہ تجھے بھی حاکم بنایا تھا، تو اپنے گھر میں حاکم تھا، تو جس گھر پر، جس رعایا پر تجھے حاکمیت دی تھی، بتا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اپنی بیوی کو اچھا جوتا اور کپڑا لے کے دیا، جو خود کھایا اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کھلایا، جو خود پہنا اپنے لیے پسند کیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ پسند کیا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا، مرد سے بھی پوچھا جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ اپنے خامند کے گھر کی حاکم ہے، کہ جب مرد گھر نہیں ہوتا تو گھر اس کی نگہبانی میں ہوتا ہے، وہ اس کی کیئر ٹیکر ہوتی ہے، تو عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب مرد گھر میں نہیں تھا اور گھر اور اولاد تیرے سپرد تھی، تو اس وقت تو نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی یا نہیں کی؟ عورت سے بھی پوچھا جائے گا۔ پھر غلام سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تجھے کسی نے خریدا تھا تو بتا جس کام کے لیے خریدا تھا وہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوال پوچھے جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا بھی حاکم ہے، اور قیامت والے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تیرے باپ نے تجھے وراثت دی، مال دیا، جائیداد دی، مکان دیا، گھر دیا، زمین دی، بتا تو نے اس مال کا کیا کیا، اس کو کہاں خرچ کیا؟ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات نے بخاری شریف کی 2751 جو حدیث ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو اللہ کی ذات نے احکامات اور فرائض دیے ہیں ان کی تشریح فرمائی، جو حقوق اللہ رب العزت کی ذات نے مقرر فرمائے آقا علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اسی طرح حدیث کو روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوئیں اور وہ انہیں اچھا کھلاتا پلاتا رہا، ان کی پرورش کرتا رہا، تو پھر جان لو کہ وہ دونوں بیٹیاں
اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور ان بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور ان کو جوان کرنے والا، ان کے حقوق کو پورا کرنے والا اور ان کی اچھے گھروں میں شادیاں کرنے والا، اپنی ساری ذمہ داری ادا کرنے والا وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 انگلیوں کو اٹھایا اور آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیاں مبارکہ سے اٹھا کے آقا علیہ السلام نے ان کو جوڑا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، جنت میں وہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو امام ابن ماجہ نے 3670 نمبر پہ روایت کیا۔ مطلب یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں یہ تعلیم دے رہے ہیں انسان کو کہ جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جس زمانے میں اولاد کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں بیٹیوں کی اور اولاد کی پرورش کرنے والے شخص کو یہ بشارت دے رہے ہیں کہ بھائی اگر کسی نے اپنی اولاد کی اچھی پرورش کی اور تربیت کی اور جوان کیا، پالا پوسا، شادی بیاہ کر دیا، تو پھر وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین پر لازم ہے کہ وہ ان کے لیے اچھا رزق بھی تلاش کرے اور انہیں رزق حلال کھلائے، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ وہ احسان نہیں کرتے، یہ اللہ کی ذات نے ان پر فرض کیا ہے، وہ اپنا فرض پورا کرتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کی پرورش کریں اور اچھا اور رزق حلال ان کو کھلائیں، اچھی پرورش کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ، اور شیطان کے رستے پر نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے زمین میں جتنا حلال اور پاکیزہ رزق ہے اس کو جائز قرار دیا ہے تمہارے لیے کہ کھاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنی اولاد پر بھی خرچ کرو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایک حدیث کو روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون کچھ مانگتی مانگتی ہمارے گھر کی طرف آئی اور دروازے پر آ کے اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کھانے کو کچھ ہے تو عطا کر دیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، گھر میں صرف ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور اٹھائی اور اس سوال کرنے والی خاتون کو دے دی۔ اب وہ بھوکی تھی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، 2 بچیاں تھیں اس کے ساتھ، لیکن خود بھی وہ بھوکی تھی، بچیاں بھی بھوکی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ وہ ایک کھجور لی، اس کو 2 حصوں میں بانٹا اور دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی وہ کھجور دے دی، اور خود وہ ایسے ہی رہی، خود اس نے کچھ نہیں کھایا۔ میں بڑی حیران اور پریشان ہوئی یہ دیکھ کے کہ یہ خود بھی بھوکی ہے، لیکن اس نے کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا ہے، خود کچھ نہیں کھایا، خود تکلیف اٹھا رہی ہے۔ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر تک تشریف لائے گھر میں، تو میں نے وہ ساری صورتحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں گوش گزار کی۔ میں نے عرض کی اور میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے، اب کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے بھی بچوں کے لیے خود کو معمولی سی بھی تکلیف دے لی تو وہ بچے قیامت والے دن آگ اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گے۔ یعنی اگر اس شخص کے کوئی گناہ بھی ہوئے اور دوزخ میں بھیجنے کا اس کو فیصلہ ہو گیا کہ یہ شخص دوزخ میں جائے گا، لیکن بچوں کے لیے اس نے تکلیف اٹھائی ہو، بچوں کے لیے بھوک کاٹی ہو یا پریشانی اور مشکل اٹھائی ہو، تو وہ بچے اس وقت رکاوٹ بن جائیں گے،
اور وہ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں سوال کریں گے، باری تعالیٰ اس شخص نے ہمارے والد ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ تکلیف اٹھائی، ہمارے لیے پریشانی اور مصیبت اٹھائی، اے باری تعالیٰ اس کو دوزخ میں نہ بھیج، تو وہ بچے اس کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین اس کے نام اچھے رکھیں۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھیں ایسے عجیب و غریب نام ہیں جن کا مطلب ہی کوئی نہیں پتا، نہ وہ نام اچھے نہ ان کے مطلب اچھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اولاد کا حق ہے کہ والدین ان کے اچھے نام رکھیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4948 نمبر پر، آقا علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت اللہ رب العزت کی ذات تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے آباء و اجداد کے ناموں سے پکارے گی اور بلائے گی، تو اپنے ناموں کو اچھا رکھا کرو۔ یہ آقا علیہ السلام کا حکم آ گیا کہ اچھے نام رکھا کرو، یہ والدین پر لازم ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اچھے نام ہیں وہ اچھے نام کون سے ہونے چاہیے، یہ 4950 نمبر کے اوپر ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اچھے نام انبیاء کے ہیں، انبیاء علیہ السلام، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کو جو سب سے زیادہ پسند ہیں، جو نام سب سے زیادہ پسند ہیں، وہ ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن، یہ دو نام اللہ کی ذات کو بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے پسند ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو نام ایسے ہیں جو بڑے سچے ہیں، ایک حارث اور دوسرا حمام، ہا والا حمام نہیں، ہے والا حمام۔ یہ دو نام آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے سچے ہیں، اور دو نام کبھی نہ رکھو، یہ نامناسب ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں، ایک حرب اور دوسرا مرہ، یہ دو نام کبھی نہ رکھو۔ اسی طرح اور بھی دیگر احادیث مبارکہ میں نام آئے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ رکھ لو، یہ نہ رکھو، یہ رکھ لو، یہ نہ رکھو، آقا علیہ السلام نے نام بدلوائے۔ پھر اسی طرح تعلیم و تربیت ہے، وہ بھی والدین پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے۔ قرآن مجید نے اس کو بھی انڈورس کیا ہے، قرآن مجید نے اس پر بھی گفتگو کی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، ان کا واقعہ سورہ لقمان میں بیان کیا اللہ رب العزت کی ذات نے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی اور اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین کی، ان کو شرک سے بچنے کی تلقین کی، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے برائی سے رکنے کی اور نیکی کرنے کی ترغیب دی، تربیت دی اپنی اولاد کو۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نیکی کرنے کا حکم دیا، برائی سے رکنے کا اشارہ دیا، اور وہاں بھی وصیت فرمائی کہ کبھی نماز نہیں چھوڑنی، نیکی کے کام نہیں چھوڑنے، اور برائی کی طرف کبھی نہیں جانا، ہمیشہ صبر کرنا ہے، برداشت سے کام لینا ہے، اور ہمیشہ بڑی ہمت والے کام کرنے ہیں۔ اب سب سے زیادہ جو ہمت والا کام ہے وہ کسی کے ظلم اور زیادتی کو برداشت کرنا ہے، اور کسی کی غلط گفتگو کو صبر سے برداشت کرنا اور سن لینا، یہ سب سے بڑے ہمت والے کام ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے یہی اپنی اولاد کو تربیت دی کہ بھئی یہاں استقامت پر ڈٹے رہنا، یہاں برداشت سے تحمل سے کام لینا، یہ ہمت والے جو کام ہیں ان کو نہ چھوڑنا۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے بھی نماز کے متعلق ایک حکم فرمایا، اس کو بھی امام ابو داؤد نے 495 نمبر پر روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، یہ والدین پر لازم کر دیا۔
کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو والدین لازم کریں کہ وہ اٹھے اور نماز پڑھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو والدین مار کے اسے مسجد کی طرف بھیجیں اور نماز ادا کروائیں۔ آج ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو بر وقت نماز کے لیے سوئے ہوئے کو اٹھاتے ہیں فجر کے وقت، یا دن کو مختلف مشاغل سے ہٹا کر مسجد کی طرف بھیجتے ہیں۔ تو کیا آج آپ اپنی اولاد کے لاڈ دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو اس چیز کی طرف لے کر نہیں آتے؟ کل کو جب اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں اس کا سوال ہوگا تو کیا آپ جواب دے سکیں گے؟ اپنی اولاد کے بارے میں کس طرح آپ جواب دیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو مار کے مسجد کی طرف بھیجو، سختی کرو ان کے اوپر کہ وہ جائیں اور نماز پڑھیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں بھی فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو اللہ کی محبت سکھاؤ، اللہ کے نبی کی محبت سکھاؤ، اور نیک بندوں کی اور میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ بھی والدین پر لازم کہ اس نے، والد نے اور والدہ نے اپنی اولاد کو آقا علیہ السلام کی محبت بھی سکھانی ہے، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی اور اللہ کی محبت بھی ہے، اس کے دل میں بٹھانی ہے، وہ محبت پیدا کرنی ہے۔ پھر اسی طرح غرور ہے، تکبر ہے، اکڑ ہے، اس چیز سے اپنی اولاد کو روکنا ہے، اس سے منع کرنا ہے۔ پھر ہمیشہ اپنی اولاد کی جو تربیت ہے اس میں ادب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ادب کے اوپر زیادہ ترجیح دینی ہے کہ اولاد با ادب ہو، اس کی تربیت اچھی ہو، ادب سکھانا ہے اسے کہ والدین سے کیسے گفتگو کرنی ہے، اپنی عمر سے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ کیسے گفتگو اور معاملہ کرنا ہے، اپنی عمر سے جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اور کیسی گفتگو کرنی ہے، معاشرے میں کس کے ساتھ کس طرح بیٹھنا اٹھنا ہے، کس طرح گفتگو کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ کھانا کھانے لگے۔ آقا علیہ السلام اور حضرت ابو ہریرہ ایک ہی دسترخوان میں تھے اور اتفاق سے برتن بھی ایک تھا، جس برتن میں کھانا کھانا تھا وہ برتن بھی ایک تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ اور آقا علیہ السلام جب دونوں کھانا شروع کرنے لگے تو آقا علیہ السلام نے لقمہ اٹھایا اور آقا علیہ السلام نے اس کو تناول فرمایا، تو حضرت ابو ہریرہ نے بھی پھر اپنا لقمہ لیا، اور جہاں سے آقا علیہ السلام نے لقمہ لگایا تھا وہ حصول برکت کے لیے انہوں نے سوچا کہ میں بھی یہاں سے لقمہ لے لیتا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فوراً ان کا ہاتھ ہٹایا اور آقا علیہ السلام نے کھانے کا بھی ادب سکھایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار کسی کے آگے سے اس کا لقمہ نہ اٹھاؤ، کسی کے سامنے سے نہ کھاؤ، اپنے سامنے جو پڑا ہے وہاں سے لقمہ لگاؤ، وہاں سے کھاؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے کھانے کی بھی تربیت فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ملازمین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت سے ملتا ہے کہ حضرت انس بن مالک 10 سال تک آقا علیہ السلام کے خادم رہے، 10 سال تک، اور حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے جھڑکا ہو یا میرے اوپر سختی کی ہو۔ آقا علیہ السلام نے 10 سال میں کبھی مجھے پریشان نہیں کیا، یعنی سختی نہیں کی، کبھی مجھے جھڑکا نہیں ہے اور ڈانٹا نہیں۔ ایون کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے ان کو بھیجا باہر کہ انس بیٹے جاؤ جا کے فلاں چیز لے آؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، اتنا کہا اور گھر سے باہر نکل گئے، باہر گئے اور جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، آقا علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ابھی تک انس آئے نہیں۔ آقا علیہ السلام خود اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو حضرت انس بن مالک جو تھے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آقا علیہ السلام پاس تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے ان سے محبت فرمائی، ان کے چہرے کو چھوا اور اپنے دست شفقت ان کے سر پہ رکھا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے انس اگر کھیل لیا ہو اور دل بھر گیا ہو تو بیٹے جاؤ اور فلاں کام کر آؤ۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ سن کے حضرت انس بن مالک وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے کھیل لیا ہے، اب میں جاتا ہوں اور فوراً کام کر کے آتا ہوں۔ تو ہماری اگر اولاد ہمارا کہنا نہ مانے تو کیا ہم اس طرح کی محبت کرتے ہیں؟ کہ ہم اس طرح کی شفقت اور محبت کا پیکر بنتے ہیں اپنے غلاموں کے لیے؟ یا جو ملازمین ہم نے رکھے ہوتے ہیں، اپنے ڈیرے پہ رکھے ہیں، اپنے گھر پہ رکھے ہیں صفائی کے لیے، یا اپنے دفاتر میں رکھے ہیں، کیا ان ملازمین کے ساتھ ہم اس طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ اولاد کہنا نہ مانے، کیا اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کرتے ہیں؟ ہم تو ڈانٹتے ہیں اور مارتے ہیں۔ اس سے اولاد بگڑتی ہے، اس سے اولاد بگڑتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 1951 نمبر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے بچے کو ادب سکھاتا ہے، جو شخص ادب سکھاتا ہے اور اپنی اولاد کو باادب بناتا ہے، اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، تو وہ روزانہ ہر روز 1 سا خیرات کرنے کے متبادل ہے۔ یعنی جتنی 1 سا یعنی 1.5 کلو کوئی بھی چیز 1.5 کلو خیرات کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس خیرات کرنے کی جتنی جزا اللہ رب العزت کی ذات دیتی ہے، اتنی ہی جزا اپنی اولاد کو ادب سکھانے کی وجہ سے بھی ملتی ہے۔ تو اس پر آقا علیہ السلام نے زور دیا۔ پھر اسی طرح اولاد میں عدل ہے، انصاف ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بیٹا والدین کو زیادہ پیارا ہے تو والدین جند جان اس کے اوپر وار دیتے ہیں، اور باقی جو 1-2 اولاد ہو والدین خواہ مخواہ ایویں ہی نفرت کرتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا سمڑیال سے، تو وہ ایک دن میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے اس کے والد کا رویہ اس کے ساتھ دیکھا، بڑا سخت اور بڑا کرخت رویہ، اور میں بڑا پریشان ہوا۔ حالانکہ لڑکے کو میں کافی سالوں سے جانتا تھا، وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ والد اس طرح اس کے اوپر سختی کریں، میں سارا اچھی طرح جانتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ زین صاحب آج کل معاملہ ہے کہ جب ابا جی کسی نو آواز دین نا تے جڑا نیک پتر ہوندا نا وہ آندا جی ابا جی بسم اللہ کراں میں حاضر۔ اور دوسرا ایک اور بیٹا ہے جو کرخت ہے لہجے کا، وہ ذرا قریب آئے یا ابا جی اس کو آواز دیں تو وہ دور سے کہتا ہے ہاں ابا کی تنگی دینو، تو وہ باپ آگے سے کہتا ہے نہیں نہیں میرا پتر کچھ نہیں، میرا لاڈلا، میرا سونا، میرا ہیرا کچھ۔ اور یہ معاشرے میں نے خود دیکھا ہے کہ جو اچھا سلوک کرنے والا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، ہمیشہ والدین کا ساتھ دینے والا ہے، ان کے ساتھ اچھائی والا سلوک کرنے والا ہے، وہ اولاد ہمیشہ ماں باپ کی نظر میں کم تر ہی رہتی ہے۔ اور جو ذرا رویے کا تلخ ہوتا ہے، زبان کا ترش ہوتا ہے، جو ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرتا اور توڑ توڑ کے جواب دیتا ہے والدین کو اور ان کے منہ کے اوپر باتیں مارتا ہے، تو والدین اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، ہر چیز نچھاور کرتے چلے جاتے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ اولاد میں جو نا انصافی ہے، بیٹا کیسا ہے کیسا نہیں، رویہ کیسا ہے کیسا نہیں، اس چیز کو چھوڑیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اپنی اولاد میں پوری برابری رکھیں، مساوات رکھیں، اپنی اولاد میں کمی بیشی نہ کریں کہ کسی کو 10 دیے اور دوسرے کو 2 دے دیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام دیا اور پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا جو ہے نعمان، میں نے ایک غلام اس کو ہبہ کیا ہے، تحفہ دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی جی تیری جتنی اولاد ہے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 یا 5 بیٹے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا 4-5 کو غلام لے کے دیا ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صرف ایک کوئی، نعمان کو ہی لے کے دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار اس سے بھی واپس لو،
اس سے بھی واپس لو، یا چاروں کو لے کے دو یا جس کو دیا ہے اس سے بھی واپس لو، اولاد میں برابری رکھو۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو میرے والد نے، چونکہ محبت بڑی تھی والد کو ان کے ساتھ، کہتے ہیں میرے والد نے مجھے کچھ زمین اور جائیداد اور کچھ مال و دولت مجھے ہبہ کر دیا، مجھے تحفہ دے دیا۔ پھر میری والدہ کہنے لگی کہ آپ کو آقا علیہ السلام نے اس دفعہ بھی منع کیا تھا، تو جب تک آپ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر نہیں آتے، ان کی گواہی نہیں لے کے آتے، میں اپنے بیٹے کو یہ جائیداد نہیں لینے دوں گی۔ تو میری والدہ نے منع کر دیا۔ پھر میرے والد آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے نعمان کو اتنا اتنا مال دیا ہے اور میری زوجہ یہ کہتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ساری اولاد کو اور سارے بیٹوں کو اتنا مال دیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، صرف اکیلے نعمان کو دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، جاؤ اور جا کے اپنا مال واپس لو، یا ساروں کو دو یا اس سے بھی واپس لو۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے وراثت میں بھی اور مال میں بھی آقا علیہ السلام نے برابری رکھی کہ اولاد کو ہمیشہ برابر رکھو، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اچھا نام رکھنا، اچھا پڑھانا لکھانا، پھر ان کا نکاح اور شادی کرنا، یہ سارا دین اسلام نے والدین پر لازم کیا ہے، یہ والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں اور یہ آخری بات ہے۔ آپ آقا علیہ السلام کی مثال لیں۔ آقا علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے والد نہیں ہیں، 6 سال کی عمر ہوتی ہے آقا علیہ السلام کی تو آپ کی والدہ ماجدہ وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس آتے ہیں۔ 8 سال کی عمر مبارک ہوتی ہے تو حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام اپنے ایک چچا حضرت زبیر کے پاس آتے ہیں۔ 2-4 سال گزرتے ہیں، 10-12 سال کی عمر مبارک ہوتی ہے، وہ چچا زبیر بن عبد المطلب وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام 12-13 برس تک، یعنی 25 برس کی عمر مبارک تک، جب تک شادی نہیں ہوئی، آقا علیہ السلام حضرت ابو طالب کے پاس رہتے ہیں۔ اب 25 برس کی عمر مبارک ہے، اچانک مکہ کی ایک بہت بڑی مالدار اور بہت خوبصورت خاتون، ان کا پیغام آ جاتا ہے نکاح کے لیے کہ اے محمد مجھ سے شادی کر لیں، مجھ سے نکاح کر لیں۔ آقا علیہ السلام اپنے چچا سے پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، برادری میں اور گھر میں مشورہ کر کے طے ہو جاتا ہے جی نکاح کر لیں، شادی طے ہو جاتی ہے۔ اب وہ شادی کا دن آتا ہے، نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کو ساتھ لیتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں۔ وہ بارات والی رات جو تھی، وہ رات آقا علیہ السلام حضرت ابو طالب کے گھر رہتے ہیں۔ اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے اور ولیمہ کے بعد آقا علیہ السلام اپنی زوجہ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کو لیتے ہیں اور الگ گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، الگ گھر میں، الگ مکان میں۔ اب آقا علیہ السلام کی بات یہاں ختم ہوئی۔ اب ہمارے معاشرے کو دیکھیں، اگر میرے یا آپ جیسا یا کوئی بھی شخص اس معاشرے میں رہنے والا وہ اس سٹیج پر ہوتا کہ جو پیدا ہوتا تو یتیم ہوتا، 2-4 سال بعد والدہ چلی جاتی، دادا چلے جاتے، چچا چلے جاتے، اور ایک چچا جو سب سے کمزور ہو مالی طور پر، سب سے کمزور، وہ چچا آپ کو پالے اور آپ 25 سال کے ہو جائیں اور اچانک کسی مالدار گھر میں آپ کی شادی ہو جائے۔ میری اور آپ اپنی جگہ ہمارے معاشرے میں رکھ کے سوچیں، اب آقا علیہ السلام کو نہ سوچیں، اب اپنے آپ کو سوچیں، ہم اس جگہ ہوتے اور شادی کے اگلے دن ہم الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں، معاشرہ کیا کہے گا؟ سوچیں۔ آپ اسی معاشرے کے فرد ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں، کہ بھئی جدو سامبن والا کوئی نہیں سی ادو ایتھے پیاریا، ساری عمر انہیں پالیا،
اج یہ وقت آیا مالدار گھر دے وچ شادی ہوئی، اج وقت آیا کہ اے اپنے چاچے دا ہاتھ بٹائے، چاچے نو کچھ لیا کے دے، کوئی مال و دولت دے، تجارت دا وقت ہے ہونا یا کمائی دا ٹائم ہے، ساری عمر دے چاچے نے پالیا ہے، ہن جوان ہویا ہے، شادی شدہ ہویا، ہن چاچے نو کھوان دا وقت ہے کہ چاچا وڈیرا ہو گیا ہے، چاچے نو کھوان دا وقت ہے، اج شادی ہے، یہ کل شادی کیتی ہے، کل ویاہ کیتا ہے، اج ولیمہ کر کے تے نال ہی اپنی بڈھی نو لے کے دوجے گھر ٹر گیا، چاچے دا پتہ ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہی ہوگا نا؟ بتائیں ذرا، اور ایمانداری سے بتائیں، یہی ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ شادی کی، اولاد نے کہا جی ہم نے الگ ہونا ہے، والدین کہتے او ہو قیامت آ جانی، ساری عمر تینوں اسی پالیا تے اج تو وکرا ہو چلنا، بی بی دے اوندے ہی بدل گیا۔ وہ دسو بھائی جی بی بی دے اوندیاں انہیں بدلنا نہیں سی تو تسی بی بی لیا کے دیتی کیوں؟ شادی کرتے کیوں ہیں پھر؟ ساری عمر کمائی کھائیں ان کی؟ تو بھائی یہ اولاد کا حق ہے، والدین شادی کریں اور شادی الگ گھر دیں، اپنی اولاد کو پرائیویسی دیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے 25 30 40 سال کے بعد جا کے، پھر جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ ڈانگ سوٹا چل رہا ہے، ڈانگ سوٹا چلن تو بعد پرچے ہونے تو بعد ٹھانے ٹھپانے ہونے تو بعد پھر جائیداد دی تقسیم ہوندی ہے، پھر جدوں اگوں او دے تیاں پتر جوان ہونے والے ہوندے نے تے پھر وہ بابا صاحب جڑے نے وہ اپنا وکھرا مکان بناندے نے، نہ ساری عمر بی بی نال لگ آؤندی ہے، نہ ساری عمر پھر اولاد نال لگ آؤندی، اگوں پھر نوں بھیڑی لگن لگ جاندی۔ اے ساڈے معاشرے چ ہوندا ہے۔ تے اگر او جوانی دا جڑا وقت ہے، او جوانی دا وقت اپنے نوں پتر نو اگر پرائیویسی دے دیتی جائے، اگر الگ گھر دے دیتا جائے، الگ مکان دے دیتا جائے، اپنی زندگی گزارن اپنے حساب نال، خدا دی قسم ہے کدی طلاق دی نوبت ہی نہ آئے، کدی معاشرے چ نہیں طلاق نہ ہوئے۔ اپنے رویے نو بدلو، اپنی اولاد نال سلوک اچھا کرو، اپنی اولاد دے نال مساوات والا سلوک کرو، انصاف کرو، اپنی اولاد نو حقوق پہچانو، کیڑے کیڑے اللہ رب العزت دی ذات نے حقوق دیتے ہوئے نے کہ جڑے تواڈے تے فرض نے، تسی اپنی اولاد دے وہ حقوق لازماً ادا کرنے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے شخص دی اولاد بالغ ہو جائے اور بالغ ہون تو بعد بھی وہ اپنی اولاد دی شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے، اگر وہ دی اولاد بیٹی یا بیٹا گناہ کرے، اس گناہ دا وزن اولاد دے سر تے نہیں ہے، والدین دے سر تے۔ اپنی اولاد دے گناہاں دا بوجھ چک لو گے، اگر چک لو گے تو سو بسم اللہ، 35 سال تک کوارا بھائی رکھو، پتر نو بھی تے تیاں نو۔ اگر اولاد دا گناہ نہیں چک سکدے تو پھر خدا را 17 18 سال تک جاندیاں نو اپنی اولاد دی شادی دا بھی سوچو، اور کوشش کرو کہ اپنی اولاد لی بہتر مستقبل بنا کے جاؤ، کوئی نہ کوئی مکان، کوئی جائیداد، کوئی کاروبار، کوئی 2-3 مرلے دا ہی صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ ادلی چھڈ کے جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بدترین دنیا دا وہ شخص کہ جڑا اپنی اولاد واسطے دنیا تے کچھ نہ چھڈ کے جائے، بدترین شخص ہے۔ اپنے حالات نو بدلو، رویے نو بدلو، تسی بدلو گے تو معاشرہ بدلے گا، معاشرہ بدلے گا تو انشاءاللہ تعالی خرافات جڑیاں نے ختم ہو جان گی۔ اللہ رب العزت ذات میرے تواڈے سب واسطے آسانیاں پیدا کرے، سانو اپنی اولاد دے حقوق پہچانن دی اور ادا کرن توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔